تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج انشاءاللہ العزیز اس نئے لیکچر میں ہم قرآن مجید کے چھٹے پارے کے 11ویں رکوع کے اہم مضامین، اس کا خلاصہ اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے چھٹے پارے کا 11واں رکوع جس آیت سے شروع ہو رہا ہے وہ آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اس رکوع کے اندر جو چند اہم باتیں بیان ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز میں تورات کے حوالے سے کی ہے، جو کہ ایک مذہبی کتاب ہے جو یہودیوں کو عطا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس میں انجیل کا ذکر ہوا ہے۔ انجیل وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان پر نازل ہوئی، عیسائیوں کو عطا ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پہ اس میں جس کتاب کا ذکر ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ تورات کا ذکر جو سب سے پہلے ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کو ہم نے نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نور ان دونوں پر مشتمل، ہدایت پر مشتمل تھی اور نور پر مشتمل تھی۔ اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جو اس وقت بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، وہ انبیاء بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اور علماء سب اس کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، ان کے انبیاء تھے، ان کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں، یعنی اپنی کتاب کی حفاظت ان کے ذمے تھی۔ چنانچہ یہود کے اندر جو خرابی تھی کہ وہ رشوت لے کر، پیسے لے کر اپنی کتاب کو بدل دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم تھوڑا سا معاوضہ لے کر جو کتاب کو بدل دیتے ہو تورات کو، یہ کام تم نہ کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات جو بیان ہوئی ہے وہ انجیل کے بارے میں ہے۔ انجیل کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، ارشاد ہوا کہ انجیل کو ہم نے نازل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی ہدایت اور نور دونوں چیزیں اس میں موجود تھیں۔ اور جو انجیل کے ماننے والے، جن پر انجیل نازل ہوئی، اہل انجیل، عیسائی، نصارہ، انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ درمیان میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس رکوع میں اس بات کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جو قصاص کا حکم ہے یہ صرف اسلام کا حکم نہیں ہے۔ قصاص آپ جانتے ہیں کہ قصاص کا لفظی معنی بدلہ ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی دوسرے کا نقصان کیا ہے تو جتنا نقصان اس نے کیا ہے اسی کے بقدر، اسی کے برابر اس کو بدلہ لینے کی اور نقصان وصول کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ حکم اسلام کے اندر بھی ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں تورات، انجیل وغیرہ میں بھی موجود تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تورات کے اندر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دان کے بدلے دان ہوگا، اور جو ہے نا جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، کان کے بدلے کان ہوگا، یعنی جتنا نقصان کسی نے کسی کا کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو اتنا ہی نقصان بھرنا ہوگا۔ اسی کا نام قصاص ہے۔ تو وہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جان بوجھ کے تحریف کرتے تھے۔ جہاں ان کا اپنا مفاد ہوتا تھا وہاں پہ یہ قصاص والا حکم اپنا لیتے تھے، اس پر عمل کر لیتے تھے۔ جہاں مفاد نہیں ہوتا تھا وہاں پر یہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تورات میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اچھا، یہ تورات اور انجیل کا ذکر کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا۔ خاص بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید گزشتہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہے، نگہبان ہے، یعنی جو مضامین قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں اور جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو مضامین بیان ہوئے تورات میں، انجیل میں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ گویا گزشتہ آسمانی کتابوں کے مضامین کو قرآن مجید نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، سمیٹ لیا ہے۔
चुनाचे फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अब आप इसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए, जो किताब हमने आपको अता की है कुरान मजीद, इसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। ये ख्वाहिशात की पैरवी करने से रोका इसलिए है कि एक मरतबा यहूद के चंद उलमा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहने लगे कि आप जो है ना, हमारा फ़लाँ कोई मुकदमा है, उसके मुताबिक उसका फ़ैसला आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कर दें। अगर आपने उसका फ़ैसला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम ले आएंगे और हमें देखकर बेशुमार लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो ये रिश्वत गोया लेकर और उसके बदले में मुसलमान होना चाह रहे थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनके इस रिश्वत ज़दा इस्लाम को ठुकराया और इनकार कर दिया। अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि आइंदा भी आपने ऐसा ही करना है, जैसे अब आपने किया कि इनकी बात नहीं मानी, इनकी ख्वाहिशात की पैरवी आपने नहीं की, आइंदा भी आपने ऐसा ही करना है और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आपने नहीं चलना है। इसके अलावा इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने एक और बात इरशाद फरमाई है। वो बात ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता कि सब लोग एक ही उम्मत बन जाएं तो अल्लाह ताला के लिए ये आसान था, नामुमकिन नहीं था। अल्लाह चाहता तो सबको एक उम्मत और एक ही मज़हब पर बना सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि सब लोगों को आज़माएं। चुनांचे आजमाइश ऐसे होगी कि हर एक का अलग अलग रास्ता है, हर कोई अपने तरीके के मुताबिक चल रहा है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा किया और सबको एक उम्मत नहीं बनाया ताकि अल्लाह ताला उनकी आजमाइश कर सके और क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको जो है ना, उनके इख्तिलाफ़ात जो आपस में थे उसमें फ़ैसला फरमा देंगे। तो ये तकरीबन निचोड़ है इस रुकू का। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, बेशक हमने नाजिल की, इन्ना बेशक हमने, अंज़लना नाजिल की, अत-तौरात तौरात, फ़ीहा उसमें यानी उस तौरात में, हुदन हिदायत है, व नूरुन और रोशनी है। यहकुमु फ़ैसला करते थे, बिहा उसके ज़रिए से, यानी ये तौरात की बात हो रही है। यहकुमु फ़ैसला करते थे, बिहा उस तौरात के ज़रिए से, अन्नबियून अंबिया किराम, अल्लदीना अस्लमू वो अंबिया जो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं, अल्लदीना वो, अस्लमू जो फर्मा बरदार। तो अन्नबियूना किए अल्लाह ने खुसूसियात बताई हैं कि अंबिया फ़ैसला करते थे। वो अंबिया कैसे थे? अल्लदीना अस्लमू जो फर्मा बरदार थे। और वो फ़ैसला जो करते थे किन लोगों के लिए करते थे? लिल्लदीना उन लोगों के लिए, हादू जो यहूदी थे। तो जो यहूदी थे अंबिया किराम फ़ैसला करते थे उनके लिए। और मैंने बताया था अंबिया किराम के अलावा और कौन फ़ैसला करते थे, वो आगे फरमाया वर रब्बानियून और अल्लाह वाले लोग, वल अहबार और उलमा। तो तीन तरह के तबके बताए कि नबी, वर रब्बानियून अल्लाह वाले लोग, रब्बानियून मतलब अल्लाह वाले, वल अहबार और उलमा। ये मुराद रब्बानियून से और अल अहबार उलमा से ये यहूद के उलमा और यहूद के नेक लोग मुराद हैं। बिमा इस वजह से कि उस तोहफ़िज़ू उन्हें हिफाजत मुहाफ़िज़ बनाया गया था, उस तोहफ़िज़ू उन्हें मुहाफ़िज़ बनाया गया था, मिन किताबिल्लाह अल्लाह की किताब का। वकानू अलैहि शुहदा, वकानू और वो थे, अलैहि उस पर, शुहदा गवाह। चुनांचे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फ़ला तख़शवुन्नास तो तुम मत डरो लोगों से। ये यहूद को कहा जा रहा है, फ़ला तख़शवुन्नास तो तुम लोगों से मत डरो, फ़ला तख़शवुन्नास तो तुम मत डरो, अन्नास लोगों से, वख़शौनी और तुम डरो मुझसे, वख़शौनी और तुम डरो मुझसे, वला तश्तरू और ना ख़रीदो तुम, बि आयाती मेरी आयात के बदले में, समनन क़लीला थोड़ी सी कीमत देकर मेरी आयात को बेच डालते हो और उसके रिश्वत लेकर तुम अपनी मर्ज़ी के लोगों को फ़ैसले बताते हो और किताब की तौरात के अंदर तब्दीली कर देते हो। वकानू फ़ला तख़शवुन्नास वख़शौनी तो ना डरो तुम लोगों से, वख़शौनी और डरो तुम मुझसे, वला तश्तरू और तुम ना ख़रीदो, बि आयाती मेरी आयात के बदले में, समनन क़लीला थोड़ी सी कीमत। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वमन लम यहकुम। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने तीन अलग अलग जगहों पे एक बड़ी सख्त बात इरशाद फरमाई है। फरमाया जो अल्लाह ताला ने अपनी तालीमात और अपने अहकामात नाजिल किए हैं, जो उनके मुताबिक फ़ैसला ना करे,
جو ان کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو فرمایا کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں، اور تیسرے مقام پہ فرمایا ایسے لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِکَ تو فَأُولَٰئِکَ ہم تو یہی لوگ الکافرون کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا آگے وہ بات آ رہی قصاص کے بارے میں، فرمایا وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا تھا علیہم ان پر لکھ دیا تھا، مطلب ان کی کتاب میں تورات میں ہم نے لکھ دیا تھا۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا تھا یعنی فیصلہ کر دیا تھا ہم نے علیہم ان پر، فیہا اس تورات میں، کہ ان النفس کہ بے شک جان بالنفسی جان کے بدلے میں ہے، والعین اور آنکھ بالعینی آنکھ کے بدلے میں ہے، والانف اور ناک بالانفی ناک کے بدلے میں ہے، والاذن اور کان بالاذنی کان کے بدلے میں ہے، والسن اور دانت بالسنی دانت کے بدلے میں ہے، والجروح اور زخموں کا قصاص بدلہ ہے، یعنی زخم جو چھوٹا موٹا اس کا بھی بدلہ ہے، ہر چیز کا بدلہ ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو فمن تو جو کوئی تصدق بھی معاف کر دے اس کو، تصدق معاف کر دے بھی اس کو، یعنی اس کو نقصان پہنچا، اس کا دانت کسی نے توڑ دیا، آنکھ پھوڑ دی، بازو توڑ دیا یا اور کو نقصان پہنچایا، اب بدلہ وہ لے سکتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، اس کے مذہب میں اجازت ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے بہتر ہے، کفارہ ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کو فائدہ ہو جائے گا اس کا۔ والجروح اور زخموں کا بھی القصاص بدلہ ہے۔ فمن تصدق تو جو کوئی معاف کر دے بھی اس کو، فہوا تو وہ معاف کرنا کفارۃ کفارہ ہو جائے گا لہو اس کے لیے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ ومن لم یحکم اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، فاولئک ہم تو ایسے ہی لوگ الظالمون ظالم ہیں۔ اوپر کہا تھا کافر ہیں، یہاں فرمایا ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم وقفینا اور پیچھے پیچھے بھیجا ہم نے۔ وقفینا کا معنی تھا کہ کوئی جا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی اور بھی چلا جائے، تو پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، پھر فرمایا کہ وقفینا کہ ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم ان کے قدموں پر یا ان کے پیچھے پیچھے، مطلب یہ ہے علی آثارہم ان کے قدموں پر، بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے پیچھے پیچھے بھیجا، علی آثارہم ان کے قدموں پر، بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے تھے، لما ان باتوں اس کی بین یدیہ جو ان سے پہلے گزری تھی، من التورات یعنی تورات، وآتیناہ اور ہم نے ان کو عطا کی، الانجیل انجیل، فی اس میں ہدن ہدایت تھی، ونور اور نور تھا، ومصدقاً اور وہ انجیل تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ اس کتاب کی جو اس سے پہلے گزری تھی، من التورات یعنی تورات، وہدن اور وہ ہدایت تھی، وموعظۃ اور نصیحت تھی، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، یعنی انجیل کے اندر متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی موجود تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انجیل جن پر نازل ہے ان کو حکم دیا کہ تمہیں چاہیے اب اس کے مطابق فیصلے بھی کرو، وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل انجیل والے، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، فیہ اس انجیل میں، ومن لم یحکم اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، فاولئک ہم تو ایسے لوگ یا یہی لوگ الفاسقون نافرمان ہیں۔ آگے فرمایا اب تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کا ذکر شروع ہو رہا ہے، فرمایا وانزلنا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے تورات کا ذکر ہے، پھر انجیل کا اور آخر میں قرآن مجید کا، اب یہاں سے قرآن مجید کا ذکر ہے، وانزلنا الیک الکتاب وانزلنا اور اتاری ہم نے الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ،
مصدقاً، اچھا ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے گزری ہیں، من الکتاب کتاب، جو کتاب اس سے پہلے ہے، یہ تورات یا انجیل، تو وہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ومہیمناً اور وہ نگہبان ہے علیہ ان پر، یعنی جو پہلی والی کتاب ہے تورات یا انجیل، یہ قرآن اس پر نگہبان بھی ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن مجید کے اندر گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو فرمایا فحکم، اے نبی آپ فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، ولا تتبع اور آپ کہنا مت مانیے اور آپ پیروی مت کیجئے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وہ جو آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات مان لیں، ہماری مرضی کا فیصلہ کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ولا تتبع اہواءہم، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما اس کو چھوڑ کر، جاءک جو آپ کے پاس آ چکا ہے، من الحق حق، یہ جو حق آپ کے پاس آیا آپ اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آگے فرمایا لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دیا، منکم تم میں سے، شرعتاً طریقہ، ومنہاجا اور راستہ، ولو شاء اللہ اور اگر، ولو میں نے اور اگر، واو میں نے اور، لو میں نے اگر، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا، تو لجعلکم تو بنا دیتا تم کو، لجعلکم تو یقیناً بنا دیتا تم کو، امۃ واحدہ ایک ہی امت، لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے آگے وجہ آ رہی ہے، ولیکن لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما ان باتوں میں، ان چیزوں میں، آتاکم جو اس نے تمہیں دی ہیں، لہٰذا کیا کیا کرو، فاستبقوا ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جایا کرو، فی الخیرات خیر کے بھلائی کے کاموں میں، اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تم نے لوٹ کر جانا ہے یا تمہارا لوٹنا ہے، اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم تو وہ تمہیں خبر دے گا، فینبئ تو وہ خبر دے گا، کم تمہیں، بما ان باتوں کی، کنتم فیہ تختلفون جن میں تم اختلاف کرتے تھے، کنتم کا معنی تم تھے، فیہ جن میں، تختلفون اختلاف کرتے، تو باب محاورہ ترجمہ ہوگا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آگے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، ولا تتبع اہواءہم پھر فرمایا اور آپ پیروی مت کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے ذرا دور رہیں، وجہ کیا ہے ان سے دور رہنے کی، ان یفتنوک کہیں وہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، ان یہ کہ یفتنوک کہیں وہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، عن بعض ما کچھ ان باتوں کے بارے میں، انزل اللہ الیک جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے، تو جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے کہیں ان باتوں میں وہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، اس لیے آپ ان کی پیروی مت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ منہ پھیر لیں، بات نہ مانیں، اعراض کریں، تو فَاعْلَمْ تو آپ جان لیں، انما کہ بے شک اللہ تعالی، یرید اللہ بے شک اللہ تعالی چاہتا ہے، فَاعْلَمْ تو جان لیجئے، انما یرید اللہ کہ بے شک اللہ تعالی چاہتا ہے، ان یصیبہم کہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرے، ببعض ذنوبہم ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے، ببعض کچھ، ذنوبہم ان کے گناہ، تو ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائش میں مبتلا ہوں گے، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرم بہت زیادہ، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون نافرمان ہیں۔ آگے آخری بات فرمائی افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت کیا جاہلیت کا فیصلہ، افحکم الجاہلیت حکم میں نے فیصلہ، افحکم الجاہلیت کیا جاہلیت کا فیصلہ، یبغون وہ چاہتے ہیں، ومن احسن اور کون بہتر ہے،
ومن احسن، اور کون بہتر ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حکماً، فیصلہ کرنے میں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہے۔ تو جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ومن احسن من اللہ، اور کون بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، من اللہ، اللہ سے، حکماً، فیصلہ کرنے میں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔